حضور کے چاہنے والے تھے، رفیع صاحب بہت زیادہ ان کو وہ لگن تھی. کہنے اچھا کہ لگے آپ واحد دنیا کے شاگرد ہیں محمد رفیع صاحب کے. رفیع صاحب شبیر کمار بھی کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں، سونو نگم بھی کہتے ہیں، انور بھی کہتے ہیں، منا عزیز بھی. ایک دن کروٹ لیٹے ہوئے تھے تو مجھے آواز آئی جیسے رونے کی. اچھا. تو میں چلا گیا، میں نے کہا پاپا میں کیا ہوا کیا ہوا. آج کے پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان ہمارے ملک کے نامور گلوکار اور لیونگ لیجنڈ اور ایک خوبصورت انسان ون از اونلی ایم ابراہیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اور سارے پاکستانی کیسے ہیں؟ بہت خوش، بہت ہی اچھے سر. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا اور آپ نے بولا یس آئی مین. تو بہت شکریہ، بہت نہیں شکریہ کی بات نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے، اور ہمارا فرض بنتا ہے. آپ ویسے بھی چھوٹے ہیں ایج وائز، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بات سنوں اور آپ سے بات کروں اور خود بھی خوش ہوں، سیکھوں اور آپ بھی خوش رہیں. یہ تو ہمارا بہت بہت شکریہ. کیونکہ دیکھیں میں تو یقین کریں میرا تو یہ اس وقت ہے کہ میں آپ سے سوالات نہیں کروں، صرف آپ سے سنوں جو آپ کی ابتدا تھی یا بچپن پہ. لیکن یہ فارمیٹ ہے پوڈ کاسٹ کا تو مجھے آپ کو سوالات بھی کرنے پڑیں گے. تو ذرا آپ بتائیے آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی اور آپ کی والدین کہاں سے ان کا تعلق تھا، پلیز. دیکھیں میں اس طرح بتاؤں کہ ہم سفر میں ہیں. میرے والد پیور سعودی عرب سے تھے اور میرا خاندان باپ کا، اور صدیوں سے ہمارے یہاں کاروبار ہوتا ہے. کتنے ہی پڑھ لیں لیکن کاروبار کرتے ہیں، جاب نہیں کرتے ہمارے یہاں. تو ان کا سعودی عرب سے تعلق ہے، خاندان کا ان کے. میری جو ننیال ہے، میرے نانا وہ پیور پشاور کے تھے. اور اب کوئی آپس میں دور دور سے کوئی رشتہ داری نہیں میری ننیال کے اور میرے والد کے خاندان کی. اس زمانے میں جو لڑکی کے والدین یا رشتہ دار ہوتے تھے لڑکی باہر نہیں دیتے تھے. میرے والد نعتیں پڑھتے تھے، شوقیہ، یعنی حضور کی، اور اذان دیتے تھے. 2 اذانیں تو ضرور دیتے تھے. وہ دکان سے آ کے عشاء کی اذان اور فجر کی اذان. اور قدرت نے میرے والد کو پہاڑی آواز دی تھی، اور اس محلے میں اذان دے رہے ہیں مسجد میں بغیر مائک کے تو دوسرے محلے کی مسجد تک آواز جاتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. یہ اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا. تو والدہ کی سائڈ سے یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی تھی بیٹی، کوئی بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی. اور دیکھیے مجھے بھی نہیں معلوم تھا، ان کی ایک سہیلی تھی. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی میں ان کو بتانے گیا اور میں روتا رہا. وہ انہوں نے لگا لیا گلے سے مجھے، روتی رہی خود بھی. تو تعریف کرنے لگی، کرتے کرتے کہتی ہیں بیٹا تمہاری والدہ کیا چیز تھی، میں تمہیں کیا بتاؤں. وہ جو بتا رہی ہیں مجھے، وہ دہلی گھرانہ نہیں ہوتا جو استاد لوگوں کا، جی جی ٹھیک ہے، تو اس گھرانے سے ان کا تعلق. تو کہنے لگے بیٹا تمہیں بتائیں ہم کون ہیں. میں نے کہا اچھا پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہو، آپ کے بڑے بتاتے ہوں کہ محلے داروں کو رشتہ دار سمجھ کے اور ان کو مخاطب کرتے تھے. جیسے کسی کو چچا کہہ رہے ہیں، کسی کو ماموں کہہ رہے ہیں،
کسی کو خالہ کہہ رہے ہیں، یہ تھا. ٹھیک ہے. ایسے ہی تو میں نے کہا اچھا خالہ مجھے تو نہیں پتا کیا آپ کہہ رہے ہیں. کہہ لیں بیٹا دیکھو ہم تو استاد گھرانے سے، ہمارے یہاں تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے روتا ہوا بھی سر میں روتا ہے وہ. یہ انہوں نے مثال دی. وہ کہنے لگے بیٹا جب ہم بڑے ہوئے تو تمہاری ماں جو ہے وہ فوک گیت گاتی تھی. قدرت نے ایسی آواز دی تھی کہ وہ فوک گیت گاتی تھی تو ہم کورس کرتے تھے اس کے ساتھ، ہم جتنے لڑکیاں تھے. آپ یہ دیکھیے نہ ان کا میرے والد سے کوئی رشتہ داری، والد کی بھی آواز قدرت نے ایسی دی، میری والدہ کو بھی ایسی. تو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ملی. بھائی وغیرہ قدرت نے بہت خوبصورت آوازیں دی ان کو، لیکن کوئی اس فیلڈ میں نہیں آیا. اچھا واحد ہیں اس فیلڈ میں، سب کاروبار کرتے ہیں. اور ادھر میں نکل گیا. اور کس طرح نکلا، بہت مار پیٹی، بہت مارا. میرے والد مارتے تھے. جھوٹ کسی نے کہہ دیا. ایک واقعہ بتا رہا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے اس پہ. گلی میں مولوی صاحب اذان پڑھانے آتے تھے اور ان کا مدرسہ بھی تھا. تو ایک دن والدہ نے کہا کہ بیٹا مہمان آنے والے، پان ختم ہو گئے، پان لے آؤ. پان ایک ایسی چیز تھی کہ آپ دنیا جہان کی چیزیں آپ کھلاتے ہیں اور پان نہیں کھلایا تو کچھ نہیں کھلایا. کچھ نہیں ہے. تو وہ جناب ہم لینے گئے. جب ہم لینے گئے تو راستے میں مولوی صاحب مل گئے. میں نے سلام کیا، کہنے ادھر آؤ. وعلیکم السلام. ادھر آؤ. میں آ گیا. کہنے لگے فلاں جو غزل ہے ذرا وہ سناؤ. میں نے کہا مولوی صاحب میں پان لینے جا رہا ہوں، والدہ نے منگایا، مہمان آنے والے، دیر ہو گئی ہے. کہنے نہیں سناؤ. میں نے کہا میں آ کے سنا دوں گا. اور انہوں نے پھر ہاتھ پکڑ لیا، نہیں ابھی سناؤ. تو اب میں نے دیکھا یہ ہاتھ تو چھوڑیں گے نہیں، تو میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا اچھا ہاتھ چھوڑے میں سناتا ہوں. انہوں نے ہاتھ پکڑا، میں بھاگ گیا. مجھے ڈر تھا کہ پٹوں گا اور ڈانٹ پڑے گی. خیر میں چلا گیا. تو مولوی صاحب نے، جب والد صاحب رات کو گئے، اذان دینی تھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا بھائی شیخ صاحب آپ کے بیٹے صاحب تو بھائی آج وہاں گا رہے تھے. کہنے کہاں؟ کہنے وہاں. بھائی اتنا سننا تھا. نماز سے فارغ ہو گھر آ کے یہ انگلی چلتی تھی، مطلب جھک جاؤ مرغا بن جاؤ. مرغا بنے تو ماشاء اللہ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ تھی، تو یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے ہم، مطلب لیکن کہتے کچھ نہیں تھے. روتا نہیں تھا میں، اور پٹتا رہتا تھا. ایسا بھی وقت آتا تھا کہ وہ منہ پھیر کے چلے آتے تھے اور روتے تھے کہ میں کتنا مار رہا ہوں لیکن یہ چھوڑ دینا. تو یہ بھی وقت تھا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ آپ ایک ایسے گلوکار ہیں جن کو بار بار سننے کا دل چاہتا ہے. بہت شکریہ. لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کی گلوکاری کا آغاز ہوا، آپ نے کب جانا کہ یار میں گلوکار بن سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن میں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گلوکاری کیا ہوتی ہے. بس شوق تھا. مطلب کانوں میں آوازیں جو پڑ رہی تھیں، میرے کانوں میں ایک آواز بیٹھ گئی. اب وہ ایسی بیٹھی کہ میرے سے میں کچھ اور بھی کرنا چاہوں تو ادھر ہی آتا تھا. وہ آواز تھی جناب محمد رفیع صاحب کی. کیا بات ہے. تو یہ آئے تھے کسی پروگرام میں. ان کو پتا چلا کہ تمہاری استاد جی کا ایک بیٹا جو ہے بچہ وہ گاتا ہے، بڑا اچھا گاتا ہے، یار اس کو سنو تم. خیر وہ بات آ گئی ہو گئی. تو ایک دن میں آ رہا تھا اسکول سے، تو ان کے بھائی اور یہ جا رہے تھے. تو بھائی نے کہا دیکھو یہ بچہ ہے. انہوں نے اشارے سے بلایا مجھے. میں گیا تو کہنے لگے کہ آپ باجی کے بیٹے ہو؟ استاد جی کے. میں نے کہا جی.
آپ گاتے ہو؟ تو پہلے تو میں خوش چپ رہا. کہنے بتاؤ آپ گاتے ہو؟ میں نے گردن سے کہا. میں نے کہا جی. کہنے ادھر آؤ. سائڈ میں لیا. کہنے دے کچھ سناؤ. میں نے کہا یہاں سڑک پر. اب سڑک پہ تو کہنے نہیں اچھا ادھر آؤ. تو حویلیاں جو ہوتی ہیں، حویلیاں مکان جو ہوتے ہیں، حویلی جس کو بولتے ہیں، تو ہاں بعض مکانوں میں حویلی میں پہلے جب داخل ہوں گے تو ایک کمرہ سا ہوگا، پھر گھر میں جائیں گے. یس وہ ڈیوڑی بولتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں انہوں نے مجھے کہا ادھر آؤ اب سناؤ. اب میں نے وہ ایک لائن نکائی تھی تو ان کے بھائی بھی شکل دیکھنے لگا اور یہ انہوں نے ایک دم مجھے ایسے کر کے یوں گلے لگائے. کہے ارے 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 تمہاری تو ایج بھی نہیں ہے، تمہارا جو آواز کا ٹون ہے وہ ہے محمد رفیع صاحب کا جیسا. تو میں کہنے لگے تم جانتے ہو کس کا گانا ہے؟ میں نے کہا جی. کون؟ میں نے کہا محمد رفیع صاحب. کہنے ملے ہو ان سے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے کل میرے ساتھ چلو گے؟ وہ آئے میں انہیں کے ساتھ آؤں گا. تو میں نے کہا وہ گھر سے اجازت. کہنے میں سلام کرنے آؤں گا استاد جی کو. باجی بولتے تھے والدہ کو ہماری. تو وہ سارے بچے. تو وہ میں آؤں گا پھر میں اجازت. تو اقبال صاحب نے رفیع صاحب سے ملایا. رفیع صاحب وہ کہنے جی. آہستہ بولتے تھے. کہنے جی. تو انہوں نے کہا رفیع صاحب یہ بچہ آپ کو گاتا ہے، میں تو حیران ہوں. آپ دیکھیے اس کی عمر دیکھیے اور ماشاء اللہ یہ آپ خود سن کے حیرت ہوں گے. میں کیا بتاؤں، اس کو سنیے ضرور. کہ اچھا 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 اچھا. خیر وہ گانا شروع ہوا. تو گانا ختم ہوتے ہی فلائٹ تھی، سن نہیں سکے وہ. سمجھ گئے. تو پھر وہ کون صاحب نے ڈرائیور کو بلایا کہ ان کو ایئرپورٹ چھوڑو، ان کو جامع مسجد چھوڑنا. خیر جی وہاں سے آ گئے. پھر ایک فنکشن میں آئے تو 8 مہینے 10 مہینے بعد پھر میں پہنچ گیا وہاں پر. ہزاروں لوگ تھے. تو جب وہ گا کر ہٹے نا تو لوگ آٹوگراف کے لیے آتے ہیں نا، تو ان کو گھیر لیا. تو وہ اتنا گھیرا میں کسی بھی طرح ان کے قریب پہنچ گیا کہ میں ان کو شکل دکھاؤں کہ میں وہی ہوں جو آپ کو ملا تھا. جب میں قریب گیا، ہاں تو ہمیں تو شوق تھا نا، میں اتنا بڑا نام ہم نے دیکھا. تو میں نے جب قریب پہنچا تو رائٹ سے ایک پولیس والے تھے، انہوں نے کندھا دیا ہوا تھا ایسے کر کے لگایا ہوا تھا اپنا، اور ایک آدمی نے ادھر سے. تو جب میں ادھر پہنچا تو میں نے کہا مجھے دے دیں. میں وہ ہانپ گئے تھے پولیس والے. تو اچھا ہمارے ہائٹ جلدی بڑھ جاتی ہے ماشاء اللہ. تو وہ جناب رفیع صاحب نے دیکھا، مسکرائے. میں نے سلام کیا، مسکرائے. تو میں نے ایسے لے لیا. کل ہوٹل آنا، کل میں چلا جاؤں گا، صبح آنا. اچھا ہماری صبح جو ہوئی وہ 12 بجے ہوئی. تو گئے تو پتہ لگا ان کی فلائٹ تھی 11:30 بجے کی اور 10:15 بجے یہاں سے وہ نکل گئے تھے. تو کچھ نہیں ہوا. پھر جناب بامبے جانا ہوا، وہاں ہوئی ملاقات. صرف مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا. وہاں بھی رش اتنا ہو گیا کہ پھر نہیں ہو سکی ملاقات. ٹھیک ہے. تو سلور جوبلی تھی ایک فلم کی، اس میں گئے تھے. یہ بھی ایک بڑا لمبا وہ ہے، کبھی بتاؤں گا کہ کون سنگر آئے ہوئے تھے، کون اور کس طرح گانا ہوا تھا. وہاں آ گئے ہم. جب آ گئے تھوڑے عرصے بعد پھر یہ کوئی شو کرنے آئے. جب آئے تو وہ اقبال صاحب بھی آئے ساتھ میں. پھر وہ سلام کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اب تمہیں شاگرد انشاءاللہ میں کرا دوں گا. تو پھر وہ ان سے ٹائم لیا. جب آنا جانا شروع ہوا تو ایک دن 2 دن کے بعد غالباً تو کھانا آیا. تو کھانا کھانے بیٹھے، مجھے زبردستی بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا. تو کھانا اچھا تھا. اشوکا ہوٹل ہے وہاں پر، اس کا کھانا. خیر تو ایسے میرے منہ سے نکلا. میں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم کل کھانا لے آئے، چونکہ کھانا کہیں کا کھاتے نہیں تھے نا کوئی چیز کو. تو انہوں نے اقبال صاحب کی طرف دیکھا تو کہنا رفیع صاحب ان کے گھر کا اگر آپ نے کھانا کھایا نا پھر آپ ہوٹل میں نہیں کھائیں گے. اچھا
गली में खाना लेके गया तो फिर रोज मुझे खाना लेके जाना पड़ता था, माशाल्लाह। अच्छा, माशा इतना बहुत खुश। फिर मेरे से एक दिन बोलने लगे, मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर वालिद से बड़ा डर लगता था, वालिदा को कहा कि अच्छा बेटा। वालिद मेरे फैन हो गए थे इनके। अच्छा रफ़ी साहब कौन के। से गाने से? हाँ, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, क्या इस बात! गाने क्या के जब वालिद साहब बैठे तो वालिद साहब ने भी उनसे कहा कि भाई आपने जो वो चौदहवीं का चांद हो, क्या आपने तारीफ की है। हुजूर के लिए मैं तो, मेरा तो जहन वहीं जाता है। तो वो खुद भी चूंकि हुजूर के चाहने वाले थे, रफ़ी साहब बहुत ज्यादा उनको वो लगन थी। कहने के बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। कहने मेरे जहन में तस्वुर जो होता है वो मार्फत का होता है सारा, जब मैं कोई काम करता हूँ। ये उनकी बड़ाई थी क्या कि बात! इतना उनके अंदर वो था। तो कहने के मेरे वालिद से उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं चाहता हूँ एक घर मेरा लखनऊ में हो गया है, तो मैं एक घर चाहता हूँ दिल्ली में भी हो जाए। तो अच्छा, हाँ, वो कहने लगे अच्छा, तो आपका तो हर जगह घर है, जिस घर में भी आपकी आवाज जाती है वही आपका घर है, सब आपको चाहते हैं। वालिद साहब नहीं समझे उस बात को। कहने लगे हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बच्ची का रिश्ता मैंने वहाँ किया है, तो मैं चाहता हूँ एक बच्ची। तो उन्होंने कहा तो छोटे हैं अभी। कह रहे बच्चे भी मेरी बच्चियां भी छोटी हैं, लेकिन एक वो हो जाएगा इत्मीनान। अब कोई अपनी बेटी को कहता नहीं है ना, लेकिन चूंकि उन्होंने उठना बैठना मेरा, बात करना, सब कुछ देखा ना, तो शायद उनके दिल में ये आया हो कि भाई ये घराना जो है ये हमारे अपने लिए ठीक रहेगा। हो यस। सकता है ये बात हो। ये बात मैं कभी करता नहीं हूँ, दूसरा के कर रहा हूँ अरे और बहुत बातें हैं, लेकिन मैं खैर वो, तो जब हमारी ताएदार बहन ने हमें ये बात कही तो मैंने कहा आप जान कैसी बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे? आपका ये, हम बच्चे थे ना। ये कहने बिल्कुल। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, चाचा से यही बात हुई है, तुम्हें हाँ, नहीं पता। तो ये इस तरह का रिश्ता। तो एक साल के बाद रफ़ी साहब की बेटी आई वहाँ पर। तो अच्छा, जब जूनियर कोई आता है, आपको मालूम है कॉलेज में जो एक वो लड़के लड़कियां, मतलब हाँ, ये लड़के अपने कॉलेज में, लड़कियां अपने हाँ, कॉलेज में मजाक करते हैं, मजाक बना हाँ, दे। हाँ, तो वो मेरी बहन को तरस आया, कल नहीं सताओ भाई, नहीं सताओ। कल नहीं, इससे नाम तो पूछो बाप का। बाप का नाम पूछा। कल नहीं, आपका नाम, वालिद का क्या नाम है? कल नहीं, मोहम्मद रफ़ी। कल नहीं के ओह! मोहम्मद रफ़ी ऐसे कर रही है जैसे गुलकार जो है वो इतने बड़े आदमी हो, उनको वो चुप वाक़ई, खड़ी रही। हाँ, वाह! चुप खड़ी रही। तो फिर वो कल नहीं कि नहीं मेरे वालिद हैं वो। अरे क्या कर रही हो? वो कह रही मेरे वालिद हैं वो, रफ़ी साहब जो हैं मेरे वालिद हैं, वही हैं वो। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं भाई, नहीं सताओ, छोड़ दो। तो फिर बहन ने अपने रूम में उनको रख लिया कि मेरे साथ रहो, आप मेरी बहन हो। जब वो कमरे में शिफ्ट हुई तो मेरा फोटो लगा हुआ था अच्छा, रफ़ी साहब के साथ का। तो देख के कहनी ये ये कौन है? कहने ये मेरे भाई हैं। कहने ये तो हमारे यहाँ भी फोटो, ये तो शागिर्द हुए हैं अब्बा के यहाँ एक पर। एक यहाँ सवाल है आपसे कि क्या ये बात सच है कि आप वाहिद दुनिया के शागिर्द हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के? जी हाँ, अल्लाह के करम से मैं बाकायदा गंडाबंद शागिर्द हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का, और गंडाबंद कोई भी नहीं है। कहते हैं कि हाँ रफ़ी साहब, शब्बीर कुमार भी कहते हैं हमारे उस्ताद हैं, सोनू निगम भी कहते हैं, अनवर भी कहते हैं, मुन्ना अजीज भी उस्ताद मानते हैं, लेकिन बाकायदा शागिर्द नहीं है।
میں ان کا شاگرد ہوں، باقاعدہ گنڈا بن شاگرد. کچھ بتائیں، اتنی یہ بات آج سے پہلے میڈیا میں آئی تھنک آئی ہے، مجھے نہیں لگتا. ہاں یہ ڈیٹیل میں نہیں آئی. ہاں ڈیٹیل میں نہیں آئی. تو یہ ذرا بتائیں ان کے ساتھ جو لمحات آپ نے نا شاگردی کے دوران گزارے، ان کے کچھ تھوڑا واقعات بتائیں. کیا میں کیسے؟ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ان ہاتھوں کو، یہ میرے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں نے دبایا ان کو. اور میں آپ کو قسم کھا سکتا ہوں کہ اب مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا. کیا بات ہے، کیا بات. وہ ایک دن کروٹ لیٹے ہوئے تھے تو مجھے آواز آئی جیسے رونے کی. اچھا. میں چلا گیا، میں نے کہا پاپا میں کیا ہوا. بچے یاد آ رہے ہیں. ایک دن یہ ہوا کہ میں کھانا لے کے گیا تو، اور یہ زمانہ تھا ایک لیڈر فلم ہے دلیپ کمار صاحب کی، اس کی اوپننگ ہوئی تھی تو دلیپ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. کل نہیں بیٹھے بٹھایا. کہنے ذرا جلدی آ جاتے نا، ابھی یوسف صاحب اوپر چلے گئے. اچھا مجھے یوسف بھی نہیں پتا کون، دلیپ کمار کو جانتے ہیں، یوسف کو نہیں جانتے، وہ ایج ایسی تھی نا. تو کہنے لگے اگر آ جاتے تو یوسف صاحب بھی اوپر چلے گئے، ابھی گئے بالکل. تو میں نے ان کو روکا ہوا تھا، آپ کھانا کھا کے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے، اور آپ ایسا کھانا کھائیں گے شاید آپ نے پہلے اس طرح نہ کھایا ہو، ایسا کھانا. خیر تو میں نے کہا میں تو جی آپ کے لیے آیا ہوں، میں تو جانتے نہیں ان کو یوسف صاحب کون ہے. میں تو آپ کو تو کہنے بھائی دیکھیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، دلیپ کمار صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ان کو تو میں جانتا ہوں. کہنے انہیں کا نام یوسف خان ہے. تو وہ پتا لگا. خیر اس دن بھی بات یہ ہو گئی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا دروازہ، تو میں نے جا کے دیکھا تو میں ان کو جانتا تھا. ہمارے آپ بھی جانتے ہیں پاکستان کے بڑے نامی گرامی استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان. تو یہ ان دنوں آئے ہوئے تھے وہاں، تو میں ان کا شو دیکھ چکا تھا. ٹھیک ہے. جب میں نے دیکھا ارے میں نے کہا یہ تو استاد ہے، میں نے جا کے بتایا، میں نے کہا وہ آئے میں. کل بٹھاؤ میں آ رہا ہوں. سردار فیملی تھی، دو لیڈیز جینٹس، ہاں وہ آئے بیٹھے، تعارف ہوا. تو اب یہ دونوں بھائی لطیفے بہت زبردست سناتے تھے، بہت زبردست. تو اچھا رفیع صاحب صرف مسکراتے رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، سنتے تھے، سب کی سنتے تھے. تو پنجابی میں ان کو کہا سردار جی رب جو کچھ ہے رب، کچھ نہیں یہ ادھر سے ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے. تو وہ بہت معصوم آدمی تھے، خدا ہی قسم. آپ یقین جانیں اللہ ان کے کروٹ جنت نصیب کرے، بہت اچھے ہیں. میں کم از کم 1-2 دن تو بات کر سکتا ہوں ان کی باتوں میں، جتنا وقت گزارا ہے. کوئی 11 دن گزارے میں نے ایک ساتھ پہلی مرتبہ. جب وہ گانا ختم کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دیواروں سے آواز آ رہی ہے. ساؤنڈ کا یہ عالم تھا. ان کے گلے کا جو اللہ نے بیس جو دیا تھا، جو رینج دی تھی سر میں، وہ کمال دی تھی. آج بھی ان کے کوئی بھی گیت آپ اٹھا لیں، سن لیں، ایسے رس کھول دیتے ہیں کہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کا جو مقبول ترین شعرۂ آفاق نغمہ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے انشاءاللہ بھری رہے گی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ. یہ وہ نغمہ ہے جو آج بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے خون گردش میں آ جاتا ہے. اور
میں بتا نہیں سکتا، میں بالکل وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا بالکل اس کی بات ہے۔ تو کیا یہ بات۔ اس نغمے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ آپ کو کیسے ملا؟ یہ نغمہ اس طرح ہوا، دیکھیں کہ مجھے فون آیا شعیب منصور کا پی ٹی وی سے کہ بھائی وہ نغمے کرنے کچھ، تو ٹائم وائم ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کب کرنا ہے؟ کل ریہرسل رکھے، میں نے کہا ہاں کل رکھ لیں، میں آؤں گا، ٹائم بتاؤ۔ ٹائم ہوا تو چلے گئے، جب گئے تو دروازہ نوک کیا میں نے، تو اندر سے آواز آئی کہ آئیے آ جائیے، میں آ گیا، اندر گئے تو سہیلانا صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، کیا بات ہے! سہیل صاحب اللہ ان کو زندگی دے، وہ کہا آؤ دوست بیٹھے ہوں، کل کچھ نغمے کرنے، تو یہ نغمہ سنیں کیسا ہے؟ پھر وہ سنایا تو کیسا، میں نے کہا زبردست، لکھا بھی زبردست ہے، کمپوزیشن بہت اچھی ماشاء اللہ، اور کہنے اچھی، میں نے کہا ہاں سننے میں آسان ہے لیکن گانے میں ذرا وہ ہے، لیکن کہنے کہ بھائی طے یہ ہوا کہ آپ کو بلایا گیا تو اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کیا وہ بات! یاد کیا۔ اب وہ میرا خیال ہے 8 9 دن یا 10 دن ریہرسل ہوئی، پہلے ریہرسل بہت ہوتی تھی پہلے، اب نہیں ہوتی تھی، جب ہوئی تو جب وہ کہنے لگے کل کس وقت آنا ہے، میں نے کہا آپ بتائیے، کہنے لگے یہی ٹائم رکھا، میں نے رکھے، تو روز کا وہی ٹائم بن گیا، جاتے رہے۔ اب جب ہو گیا، جس دن آڈیو ریکارڈ کرنا تھا اسٹوڈیو، وہاں ٹی وی میں نہیں ہوا یہ، وہ پھر گئے نیشنل اسٹوڈیو ہے یہ فیڈرل بیریا میں نارتھ کراچی کی طرف، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، آپ لوگوں کو اچھا لگا اور اچھا لگ رہا ہے آج تک، یہ آج اللہ کی طرف سے مہربانی۔ کیا بات ہے! واقعی اللہ کی مہربانی ہے۔ اور آپ کی جو ٹیم تھی، بہت آپ زبردست، سہیل بہت رانا صاحب زبردست، ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں ایم ابراہیم صاحب ہوں، سہیل بڑی صاحب کی بہت خدمات ہیں، بہت آپ دیکھیے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے کیا رکھنا، بات ہے! کیا بات! چورت چندہ کرے سلام، سورج کرے سلام، وہ بھی آپ نے سنا تھا، جیوے جیوے پاکستان، جیوے سونی دھرتی، سونی تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان نیم ہے، اٹ، تو نیم اٹ، بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں، کیا بات! زمین کی گود رنگ سے، بے شمار نغمے، کیا بے شمار! کمال کام کیا انہوں نے، بڑی خدمات ہیں ان کی واقعی ملک کے حوالے سے۔ بہت آپ کافی جتنے بھی نغمے ہیں، کافی نغموں کی جو میوزک دیا ہے وہ سہیل رانا صاحب نے، کافی پاپولر آپ کے جو ہاں نغمے دیکھ ہاں رہا تھا، ہاں تو ہاں وہ بے شمار آپ کے میوزک ہاں دیا۔ ہاں ہاں بالکل ہے۔ واحد شاگرد ہیں آپ محمد رفیع صاحب کے۔ اور بھی کوئی آپ کے استاد ہیں جنہوں نے جن سے آپ نے سیکھا؟ ہاں، ایک تو دہلی گھرانہ استاد چاند خان صاحب، اچھا، ماشاء اللہ۔ کا، اور ایک تھے استاد مشتاق حسین خان صاحب رامپور والے، رامپور والے۔ تو ان سے بھی کچھ سیکھا، اور ایک امیر خان صاحب اندور والے آتے تھے کبھی کبھی، وہ اچھا، دہلی پروگرام کرنے، تو ان کی صحبت میں بھی میں رہا ہوں، وہ بھی کچھ بتاتے تھے مجھے۔ کیا بات! پھر ایسا وقت آیا کہ رفیع صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو پھر اللہ نے ان کا بھی مجھے شاگرد بنوا دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں علم ایک ایسی چیز ہے، آپ کو جہاں سے بھی ملے آپ لیجیے، اب وہ آپ کے کام ہی آئے گا، نقصان نہیں دے گا۔ یہ تو کیا جب بات! آپ بالکل سچ بات۔ جب آپ سیکھیں گے، خالی آواز سے کچھ نہیں ہوتا، آواز تو اللہ کی دین ہے، اس نے دے دی، جب آپ کو آواز دے دی تو پھر آپ کا فرض ہے اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان لوگوں میں جانا پڑے گا جو اس کے ماہر ہیں بالکل۔ کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے نا۔ آپ نے بے شمار غزلیں گائیں، ریڈیو پاکستان کراچی سے بھی، اور آپ نے کافی نغمے گائے، ہٹ نغمے جو آج تک ہم سن رہے ہیں۔ آپ نے فلم کے پلے بیک سنگنگ بھی کی۔
جی لیکن آپ کو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اے پلے بیک سنگر اس طرح یوز نہیں کیا گیا جس طرح رفی یا جو انڈیا میں یوز کیے گئے ہیں جی 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 بے شمار پلے بیک سنگر. جی اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو میں چونکہ شوق میں آیا ہوں اس فیلڈ میں, پیسے کے لیے نہیں آیا. پیسہ تو اللہ نے مجھے بہت دکھایا آنکھ کھول کے, ننیال سے بھی دریال سے بھی بہت دکھایا. یعنی اتنا دکھایا کہ میں خود اپنے کمائی میں دیکھ پا رہا ہوں اتنا اللہ نے. ہاں تو پیسہ ہماری کمزوری کبھی نہیں رہی. کمزوری رہی ہمیشہ عزت سامنے, اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ کرے ہم گر کے نہ رہیں, عزت سے رہیں. اللہ کی طرف سے ایسا ہوا, آپ کو معلوم ہے میں نے 11 سال تقریباً ویکلی ایک نغمہ پڑھا ہے ریڈیو پاکستان سے لائیو. واو, کیا اور ان 50-55 سالوں میں ٹی وی پر تقریباً 150 سے 250 نغمے ہوں گے میرے. کیا بات ہے. بعض اوقات تو جب میں کہیں باہر جاتا ہوں یا یہاں پر, تو آپ یقین کیجیے گا جھولی پھیلا کے بھی بعض خواتین دعا کرتی ہیں کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آپ نے جو ہمیں دیا ہے اور دے رہے ہیں ابھی تک سروس, ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ جو ملک کے لیے کیا آپ نے یہ کر رہے ہیں, تو ہم تو جتنا آپ کا قرض نہیں اتار سکتے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ جو یہ لفظ کہہ رہے ہیں یہی تو مجھے زندہ رکھے ہوئے, اور دل میں کوئی خواہش نہیں, کسی بات کی خواہش نہیں. اللہ جو تو کرے گا وہ اچھا ہے, بس. کیا بات ہے, واقعی زبردست. یہ ہے. اگر آپ اس میں کچھ بدل کر سکتے ہوں, اگر آپ کو یہ اتھارٹی ملے, تو آپ کیا بدلنا چاہیں گے؟ دیکھیں میوزک چینج ہوتا رہتا ہے, یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. آج ذرا چینج ہے, ہمارے زمانے کا اور تھا میوزک, آپ سمجھ گے نا. بالکل. تو اب ذرا چینج ہے. آج بھی جو لڑکے کام کر رہے ہیں, لڑکیاں اچھا کام کر رہے ہیں, وہ آبادی بھی اچھی ہیں, بعض کی آوازیں بہت اچھی ہیں. آج جو آپ نغمے کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کون سے ہیں, کس پہ کام کر رہے ہیں آپ آج کل؟ وہ ایک تو شاعر ہیں, اس کے ساجد صاحب. اچھا. ایک نغمے کے, 2 نغموں کے وہ شاعر ہیں, اور ایک میرا راحت ہیں, ان کی 2 نظمیں ہیں وہ کر رہا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. اور ایک نغمہ جو ہے وہ کشمیر پہ قدرتی طور پہ میرے کچھ ذہن میں آ گئے تھے لفظ, تو وہ مجھے اچھے لگے, تو میں نے کہا, اور یہ میں بیٹے سے بھی گواؤں گا. اچھا, ماشاءاللہ, زبردست. آپ کے بیٹے بھی انڈسٹری میں ہیں؟ جی ہاں, ان کو آپ رحمان افراہیم یاد لگائیں گے تو ان کا نغمے آ جائیں گے. یہ کشمیر پہ جو ابھی میوزک بن رہا ہے نا, وہ ہوتا. جی پلیز. کشمیر کی وادیوں میں رہتا ہے ہر دم پیار کا موسم, ہو پیار کا موسم.
کشمیر کی وادیوں میں رہتا ہے ہر دم پیار کا موسم ہو پیار کا موسم پنچھی یہاں کے پیار کے نغمے گاتے ہیں ہر دم پیار کا موسم ہو پیار کا موسم ایک تو یہ ہے زبردست 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 زبردست. اور ایک اور نغمہ نیا تو میں تھوڑا اس کا بھی آپ کو درسا وہ بتا دوں کہ اصل میں سنگر جو ہے جو سنگر ہوتا ہے نا وہ آدھا شاعر بھی ہوتا ہے اور جو شاعر ہوتا ہے وہ آدھا سنگر بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں. تو کبھی کبھی آ جاتا ہے ذہن میں تو وہ جیسے یہ آ گیا اسی طرح یہ نغمہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن میرا تن من دھن سب تجھ پہ فدا تو سلامت رہے تا قیامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے ہم سب کی یہی ہے خدا سے دعا میرے پیارے وطن. کیا بات ہے سر کیا بات ہے. اب آخر میں وہ نغمہ جو ہم آج تک سن رہے ہیں پلیز اس کے 2 لائن سنا دیجیے. ہاں وہ اللہ نے ہمارے شاعر صاحب سے ایسی دعا لکھوا دی ہے میرے رب نے ان کے دل میں ڈالا بالکل ہٹ کے بولیں گے. ہے میری دعا اے میرے خدا تو میرے وطن کو شاد رکھنا سدا زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا ہری بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. زبردست. بس اللہ میاں ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ آپ یقین جانیں گے یہ سلامت رہے گا. جتنے وہاں پر لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے ملک کے لوگ یا دوسرے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اللہ کرے انسانیت کے لیے کچھ کام کریں اور ہمارے پاکستان کو ہمارے پاکستانی اللہ کرے آگے لے کے جائیں. اللہ کرے ہم اچھے کام کریں خدا کرے اور اس کا بھل کا ہے. اچھا آمین آمین.